من يهده الله فلا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب ذوالجلال کے مقدس مہینے رمضان المبارک کا آج آخری جمعۃ الوداع ہے. اس جمعہ کے موقع پر ہر انسان
بر وقت اللہ کے گھروں میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا مالک اس پہ راضی ہو اور اللہ کی بارگاہ سے اسے اپنی خطاؤں کی معافی مل جائے۔ میرے محترم ساتھیو، انسان سال بھر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مختلف قسم کی نیکیاں اور اعمال سر انجام دیتا ہے۔ اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ کون سا انداز ہے کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محنتیں اور میرے تمام اعمال اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ضائع نہ ہو جائیں۔ واجب الاحترام ساتھیو، ایک ایسا جملہ اور ایسا کلمہ جو کئی مسلمان اپنی زبان سے ادا کر بیٹھتے ہیں اور انہیں اس جملے اور کلمے کی خطرناکی کا علم ہی نہیں ہوتا۔ آج کے خطبہ میں کچھ گزارشات اس حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ ہوا کچھ یوں کہ کئی لوگ دین کی بحث کرتے ہوئے، دین کے متعلق سوال کرتے ہوئے یہ لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ آپ یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ قرآن ہے یا روایت ہے، اور آپ شاید نہ سمجھتے ہوں اس انداز کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تحقیر کرتے ہیں کہ اگر قرآن ہے تو ٹھیک ہے، قرآن ہے تو ہم مانتے ہیں، اور اگر یہ روایت ہے، اور روایت کا مطلب کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی حدیث۔ اگر پیغمبر کی حدیث ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ماننا ضروری نہیں ہے، اس کو ماننا لازمی نہیں ہے، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو قرآن کی حیثیت ہے۔ اور کئی مورخین نے، مصنفین نے اس حد تک لکھا کہ ایک حدیث کی حیثیت نعوذ باللہ تاریخ کے قصے اور کہانیوں جتنی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر توجہ میری طرف رکھیے گا، میں یہ سمجھانے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا کہ اگرچہ ثواب میں قرآن اور حدیث کے الفاظ میں فرق ہے، لیکن حیثیت میں، اتھارٹی میں، دین کے ثبوت میں قرآن اور حدیث دونوں کی اتھارٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں کی ذات ایک نہیں ہے، پر دونوں کی بات ایک ہے۔ جو حیثیت ہے اللہ رب ذوالجلال کی بات کی، وہی حیثیت ہے محمد مصطفیٰ کی بات کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن حدیث کو ماننا ضروری نہیں، لازمی نہیں، تو پہلے نمبر پر تو یہ انسان دین میں، اسلام میں نامکمل ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آج دلائل پہ غور کیجئے گا۔ ایک انسان اگر دین میں آنا چاہتا ہے
دین اپنانا چاہتا ہے، دین میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو اس انسان کا اس وقت تک دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد مصطفیٰ کی حدیث کی طرف نہ آئے۔ محترم ساتھیو، ابتدا میں ہی، بنیاد میں ہی میری گزارش میں پھر دہرائے دیتا ہوں اور اس جملے کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائی اور اس پہ دلائل عرض کروں کہ صرف قرآن کے ساتھ دین مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی حدیث کو نہیں ملائیں گے۔ جیسے ایک انسان کو قرآن کی ضرورت ہے، ویسے ہی ایک انسان کو محمد مصطفیٰ کی حدیث کی ضرورت ہے۔ ایک انسان کو جیسے قرآن کی ضرورت ہے، ویسے ہی دین سمجھنے کے لیے، دین میں آنے کے لیے، دین میں داخل ہونے کے لیے، دین اپنانے کے لیے، دین پہ عمل کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ میں ایک فتنہ بڑے زور و شور سے سر اٹھا رہا ہے۔ یہ فتنہ مساجد میں بھی ہے، یہ فتنہ مکاتب میں بھی ہے، یہ فتنہ سکولوں یونیورسٹیوں میں بھی ہے، اور یہ فتنہ اس وقت میڈیا پہ بھی ہے، اور میڈیا پر بھی بڑے بڑے دانشور وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام کائنات کی حدیث کی حیثیت وہ وقتی قصے اور کہانیوں کی ہے، قرآن کی حیثیت ہے، قرآن اتھارٹی ہے، لیکن مصطفیٰ کی حدیث کی کوئی اتھارٹی اور حیثیت نہیں ہے بطور دین اور شریعت کے۔ جو بندہ یہ جملہ بولتا ہے دراصل وہ دین کا ہی دشمن ہے، وہ دین کی عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب مصطفیٰ کی حدیث نہیں رہے گی تو دین بچے گا ہی نہیں، دین نہیں بچے گا۔ اب توجہ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اے کائنات کے لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامو گے نہیں، پکڑو گے نہیں، اس وقت تک تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرے پیغمبر نے فرمایا میری سنت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ہدایت چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ میری سنت کو ماننا ہوگا، اگر ہدایت چاہتے ہو قرآن کے ساتھ میری حدیث کو اپنانا ہوگا، اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو قرآن کے ساتھ محمد کی حدیث کو بھی سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، آئیے قرآن پہ غور کریں۔ تو میں آپ کو عرض کروں، کئی لوگوں کو شاید یہ میری باتیں عجیب و غریب لگے کہ جناب اتنے زور و شور کے ساتھ، اتنے شد و مد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ حدیث ضروری ہے، حدیث کے بغیر دین مکمل نہیں ہوگا، حدیث کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا، حدیث کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ کیسے مکمل نہیں ہوگا؟ کیوں مکمل نہیں ہوگا؟ آپ جو ہے نا حدیث کو اتنا مقام دے رہے ہیں، قرآن کے برابر کر دیا اس کی حیثیت کو، آخر کیوں؟ تو آئیے میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے دین کو آپ حدیث کے بغیر مکمل کر ہی نہیں سکتے، نہیں مکمل ہو سکتا۔ توجہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب میرے پیغمبر پہ 23 سالہ دور نبوت میں اللہ تعالیٰ نے تمام ضروریات دین کو مکمل کر دیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین مکمل۔ دین میرے پیغمبر پہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا ہے۔ اب قرآن کریم کا دوسرا مقام سنیے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کیا کرو؟ قائم کرو۔ خالق کائنات نے کئی مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ میرے اللہ نے جہاں جہاں بھی نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے،
اللہ فرماتے ہیں کہ دین مکمل ہے. اگر مکمل دین یہ نام ہے قرآن کا تو مجھے بتلائیے کہ نماز کی فجر کی 4 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، یہ جتنی بھی رکعتیں بیان ہوئی ہیں یہ قرآن نے بیان کی ہیں. قرآن نے بیان کی ہیں. میرے پیغمبر پہ تو قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا. اگر دین قرآن کا ہی نام ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر قرآن میں نماز کی 4 رکعات، ظہر کی 4، عصر کی 4، 3 مغرب کی 4، عشاء کی 2 فجر کی، یہ تمام تفصیلات قرآن میں نہیں ہے. یہ تمام تفصیلات ملیں گی محمد مصطفیٰ کی حدیث میں ملیں گی. کیا مطلب ہے؟ قرآن نے اقیم الصلاۃ کہہ کر بتلا دیا، او کائنات کے لوگوں، اگر مکمل نماز چاہتے ہو تو تمہیں ضرورت ہے محمد کی حدیث کی، مصطفیٰ کی حدیث کی. دوسرا مقام قرآن کریم نے کہا آت الزکات، زکات ادا کرو، زکات ادا کرو. قرآن نے کہا زکات ادا کرو. کئی مقامات پہ حکم دیا، قرآن نے کہا زکات ادا کرو. میں سوال کرتا ہوں کیا طریقہ ہے زکات کے ادا کرنے کا؟ پوچھئے قرآن سے. کیا انداز ہے زکات کے ادا کرنے کا؟ پوچھئے قرآن سے. کیا سٹائل ہے زکات کے ادا کرنے کا؟ پوچھئے قرآن سے. حضرات گرامی، قرآن کریم پہ اگر غور کریں، گندم کتنی ہو تو کتنی زکات آئے گی؟ قرآن خاموش ہے. اناج کتنا ہو کتنی زکات آئے گی؟ قرآن خاموش ہے. سونا کتنا ہو تو کتنی زکات آئے گی؟ قرآن خاموش ہے. چاندی کتنی ہو کتنی زکات آئے گی؟ قرآن خاموش ہے. گائے کتنی ہو تو کتنی زکات آئے گی؟ قرآن خاموش ہے. بکریاں کتنی ہو تو کتنی زکات آئے گی؟ قرآن خاموش ہے. اونٹ کتنے ہو تو کتنی زکات آئے گی؟ قرآن خاموش ہے. تجارت کا مال کتنا ہو تو کتنی زکات آئے گی؟ قرآن خاموش ہے. حضرات گرامی، اگر تم حدیث کو چھوڑو گے، حدیث کی طرف نہیں آؤ گے، حدیث کو نہیں مانو گے، سنت کو نہیں اپناؤ گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے نہ نماز پڑھ سکو گے، نہ زکات ادا کر سکو گے. اگر چاہتے ہو زکات ادا کر کے اپنے مال کو پاک کریں تو آنا پڑے گا مصطفیٰ کی حدیث کی طرف، پیغمبر کی حدیث کی طرف. زکات اپنانے کے لیے، زکات دینے کے لیے اگر سونا 7.5 تولے ہو اس میں سے زکات تم نے دینی ہے. چاندی 52.5 تولے ہو تم نے زکات دینی ہے. بکریاں 40 ہوں تب زکات آئے گی. گائے 30 ہوں تب زکات آئے گی. اونٹ 5 ہوں تب زکات آئے گی. یہ ساری تفصیلات قرآن نے نہیں بتائی، محمد مصطفیٰ نے بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج غور کیجئے اور دل و دماغ میرے حوالے کر دیجئے اور سنیے. پوری زندگی ہم نعرہ لگاتے آئے جی یہ مصطفیٰ کو نہیں مانتا، وہ پیغمبر کو نہیں مانتا، میں نبی کو مانتا ہوں، وہ نبی کو نہیں مانتا. توجہ کیجئے، نبی کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر کی بات مان، مصطفیٰ کی حدیث مان. پیغمبر کے متعلق ہم نعرے تو لگائیں، میں واری جانیاں، میں قربان جانیاں، میں فدا ہو جاؤں، لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئے ہم برادری کو دیکھنے لگ جائیں. جب پیغمبر کی بات آئے ہم بیوی کی فرمائشیں دیکھنے لگ جائیں. جب پیغمبر کی بات آئے ہم اپنی خواہش اور مرضیوں کو دیکھنے لگ جائیں. جب پیغمبر کی بات آئے ہم جناب اپنے تعلقات کو دیکھنے لگ جائیں. یہ کیا معنی ہے محمد مصطفیٰ کو؟ ہم نے کیا مانے آمینہ کے لال کو؟ رب نے تو میرے پیغمبر کی ذات کو اتنا منوایا، پیغمبر کی بات کو اتنا منوایا، ایک اصول دے کر اس کی ساری تفصیلیں اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سپرد کر دی ہیں کہ کائنات کے لوگوں جب تک میرے نبی کی سنت اور پیغمبر کی حدیث کی طرف نہیں آؤ گے تمہارا دین مکمل نہیں ہو سکتا، دین مکمل نہیں ہو سکتا. اب تیسری بات سنیے، نبی کائنات کے اوپر میرے رب کا قرآن اترا. آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس بندے کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے،
اللہ رب ذوالجلال نے اسے سفر خرچ کی طاقت سے نوازا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا اس بندے کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حج کرے۔ وہ کیا کرے؟ حج کرے۔ اب حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے موجود ہوں گے، جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو بھی کروائے، رب ان کو بھی لے جائے۔ حج کرتے ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ نے فرمایا حج کرو۔ آپ جاتے یہاں سے طواف قدوم کرتے ہیں، چلیں اس سے بھی پہلے آ جائیں۔ آپ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے 2 چادریں پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے؟ پہنتے ہیں جی، سفید 2 چادریں۔ قرآن کی کس آیت نے حکم دیا ہے کہ 2 سفید چادریں پہنو؟ قرآن کی کس آیت میں یہ حکم ہے؟ یہ حکم قرآن کی آیت میں نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی حدیث میں ہے۔ نبی کی حدیث کے انکار کرنے والے کو اپنے حج اور عمرے کا طریقہ گھر سے ہی بنانا ہوگا، کیونکہ پیغمبر کی حدیث کو تو وہ مانتا ہی نہیں ہے، نبی کو تو وہ جانتا ہی نہیں ہے، پیغمبر کی سنت کو تو وہ مانتا نہیں ہے۔ 2 چادریں پہنتے ہو، 2 چادریں سفید رنگ کی۔ قرآن میں یہ آرڈر اور حکم اور انداز نہیں ہے، یہ انداز اور حکم ملے گا مصطفیٰ کی حدیث میں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک۔ زبان پہ یہ تلبیہ سج جاتا ہے، قرآن کی کس آیت میں ہے یہ تلبیہ؟ یہ ترانہ قرآن میں نہیں ملے گا، کہاں ملے گا؟ مصطفیٰ کی حدیث میں۔ آپ یہاں سے جاتے ہیں، جاتے ہی طواف قدوم کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ طواف میں چکر کتنے لگانے ہیں، کون سے کندھے پہ کپڑا رکھنا ہے، کون سے پہ نہیں رکھنا، قرآن نے بتایا یا محمد مصطفیٰ نے، میرے نبی نے بتائے؟ حضرات گرامی، طواف کرنے کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے صفا مروہ کی۔ صفا مروہ میں کتنے چکر لگانے ہیں، کہاں سے آغاز کرنا ہے، قرآن نے نہیں بتایا، صاحب قرآن نے بتایا ہے۔ زمزم پینا ہے، قرآن نے نہیں بتایا، صاحب قرآن نے بتایا ہے۔ اگر تم حج کرتے ہو، عرفہ کا وقوف کرنا ہے، مزدلفہ جانا ہے، مینا میں آنا ہے، قربانی کون سے دن کرنی ہے، پھر بال کٹوانے ہیں، یہ سب قرآن نے نہیں بتایا، پیغمبر کی حدیث نے بتایا ہے۔ اے میرے مالک کائنات، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کائنات کے لوگوں کو پتہ چل جائے دین صرف قرآن نہیں ہے، دین قرآن اور محمد صاحب قرآن 2 چیزوں کا نام ہے، 2 چیزوں کا نام دین ہے۔ آگے چلیں حضرات گرامی، حج کی بات ہو گئی، زکوٰۃ کی بات ہو گئی، نماز کی بات ہو گئی۔ بغیر پیغمبر کے، بغیر مصطفیٰ کی حدیث کے نہ نماز مکمل ہے، نہ حج مکمل ہے، نہ زکوٰۃ مکمل ہے۔ اگر میں تفصیلات عرض کروں، دین کا کوئی مسئلہ بھی میرے نبی کے بغیر مکمل نہیں ہے، سنت کے بغیر مکمل نہیں ہے، حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اب چلیے نکاح کی طرف۔ نکاح کا ٹائم آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو تم میں سے بالغ ہو جائیں ان کا نکاح کرو۔ میرے پروردگار نکاح کیسے کرنا ہے؟ فرمایا میرے نبی کے پاس جاؤ۔ خطبہ کیا پڑھنا ہے؟ پیغمبر کے پاس جاؤ۔ ایجاب و قبول کیا کروانا ہے؟ نبی کے دروازے پر آؤ۔ حضرات گرامی، نکاح میں شرائط ہیں، ولی ہے، یہ کہاں سے پوچھنا ہے؟ یہ قرآن سے نہیں، صاحب قرآن محمد مصطفیٰ سے پوچھو۔ حضرات نکاح ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا 7ویں دن آپ کیا کرواتے ہیں؟ عقیقہ کرواتے ہیں، اس کے بال منڈواتے ہیں، ختنہ کرواتے ہیں۔ یہ ختنہ کروانا کس نے بتایا ہے؟ کس نے بتایا ختنہ؟ میری یہ ایک بات ہی کافی ہے حدیث کے انکار کرنے والے کے لیے۔ اگر ایسا، مجھے ملتے رہتے ہیں یہ لوگ، اس لیے میں نے ان کے لیے یہ ساری باتیں جمع کر کے رکھی ہوئی تھی اور آج گوشت گزار کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کو بھی جب ملیں تو ان سے پوچھئے، جو کہتا ہے پیغمبر کی حدیث کو کہ یہ تو روایتیں ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، ان سے پوچھو ختنہ کروایا ہے آپ نے؟ ان سے پوچھیں۔ اگر وہ کہتا ہے ہاں تو پوچھیں کہاں سے، کس سے پوچھ کے کروایا؟ اگر وہ کہتا ہے حدیث سے تو پھر کہو تیرا میرا جھگڑا کس بات کا ہے؟
لڑائی کس بات کی ہے؟ تو بھی جانتا ہے کہ پیغمبر کے حدیث کے بغیر تو میرے بچے کی ولادت بھی مکمل نہیں ہوتی. اگر حدیث کو چھوڑو گے ختنہ نہیں ملے گا، حدیث کو چھوڑو گے عقیقہ نہیں ملے گا، حدیث کو چھوڑو گے 7ویں دن بچے کے بال کٹوانے یہ نہیں ملیں گے. رب نے یہ تمام تفصیلات سپرد کر دی ہیں محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، پیدائش، نکاح، اب بندہ فوت ہو گیا. جنازے پڑھتے ہیں نا آپ، قرآن کریم کے کس پارے میں، کس سورہ میں، کس آیت میں جنازے کا حکم ہے کہ قرآن میں جنازے کا حکم نہیں ہے. قرآن میں دفن کرنے کے انداز نہیں ہے. قرآن میں میت کو غسل دینے کا طریقہ نہیں ہے. قرآن میں کھڑے ہو کر اس پہ 4 تکبیریں کہہ کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، یہ قرآن میں نہیں ملے گا. انسان فوت ہو گیا ہے، اس کو کفن کیسے دینا ہے، غسل کیسے دینا ہے، جنازہ کیسے پڑھانا ہے، دعائیں کیسے کرنی ہے، تکبیریں کتنی کہنی ہے، یہ سب کچھ ملے گا مصطفیٰ کی حدیث میں ملے گا. اللہ رب ذوالجلال نے تجھے بتا دیا ہے کہ اگر پیغمبر کو چھوڑے گا تو نہ تو پیدا ہونے کے قابل ہے، نہ تو مرنے کے قابل ہے. پیدائش سے لے کر موت تک ضرورت ہے مصطفیٰ کی حدیث کی. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرعون کی بات کی ہے. فرعون کی، فرعون غرق ہوا، فرعون تباہ ہوا، قوم فرعون غرق ہو گئی. انہوں نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ کس بات کا انکار کیا تھا قوم فرعون نے؟ تو آئیے اللہ تعالیٰ کا قرآن سنیے. رب فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. خالق کائنات نے فرمایا جب ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کر لیا، جب ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، جب ہم نے فرعون کو اور اس کے حواریوں کو، اس کے ساتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، میرا رب فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا الْكِتَابَ. اس کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، قرآن عطا، حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی. میں سوال کرتا ہوں، حضرت موسیٰ کو تورات ملیے فرعون کی ہلاکت کے بعد، فرعون کے غرق ہونے کے بعد، فرعون کے تباہ ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ کو تورات ملی. جب اللہ مالک کائنات نے فرعون کو غرق کر دیا ہے، بنی اسرائیل کو نجات عطا کر دی ہے، اس کے بعد الہ العالمین نے جناب موسیٰ کو طور پہاڑ پر بلایا اور کتاب تورات عطا کی. میرے سوال پہ غور کرنا. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب اللہ مالک کائنات نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی ہے، فرعون کے غرق ہونے کے بعد فرعون غرق کیوں ہوا؟ فرعون تباہ کیوں ہوا؟ فرعون نے کس چیز کا انکار کیا تھا جس کی وجہ سے وہ غرق ہو گیا؟ کس چیز کا انکار کیا تھا؟ اللہ کی دی ہوئی کتاب کا؟ بولے اللہ کی دی ہوئی کتاب کا؟ تورات کا؟ نہیں، وہ تو ملی نہیں تھی، وہ تو ابھی ملی ہی نہیں تھی، وہ تو بعد میں ملی ہے. فرعون نے کس بات کا انکار کیا تھا؟ فرعون نے انکار کیا تھا موسیٰ کی حدیث کا علیہ السلام. فرعون نے حدیث موسیٰ کا انکار کیا. رب نے فرمایا او کائنات کے لوگوں، میں تو حدیث موسیٰ کا انکار کرنے والے بندے کو غرق کر دیتا ہوں، محمد کی حدیث کا انکاری کیسے بچ سکتا ہے؟
पैगंबर की हदीस का इनकार करके कोई इंसान कैसे महफूज रह सकता है, कैसे बच सकता है? और जो पैगंबर की हदीस का इनकार करेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक शख्स मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाएं हाथ से खाना खा रहे। आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल भी यमीनिक, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों, मेरे पैगंबर की इस बात पे गौर कीजिए। आपने फरमाया कुल भी यमीनिक, अल्लाह के बंदे दाएं हाथ से खा, दाएं हाथ से खा, दाएं हाथ से खा। वो कहने लगा ला अस्तातीन, मैं दायां हाथ नहीं उससे खा सकता, दाएं हाथ को नहीं उठा सकता। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आर्डर के बाद इसने दायां हाथ उठाया नहीं है। लोगों मा मनाहु इल्लल किबर, अगर इसने हाथ नहीं उठाया तो तकब्बुर की वजह से नहीं उठाया कि मैं अभी मान लूं आमिना के लाल की बात, तकब्बुर की वजह से हाथ नहीं उठाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आर्डर आ जाए, मेरे पैगंबर का जब फरमान आ जाए हाथ उठाएं, उस वक्त हाथ उठा देने चाहिए। जब पैगंबर फरमाए हाथ नीचे करो, हाथ नीचे कर देने चाहिए। जब पैगंबर कहे हाथ बांधो, हाथ बांध देने चाहिए। जहां मेरे पैगंबर कहे हाथ बांधो वहां बांध देने चाहिए। लोगों इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर, पैगंबर की हदीस पर, पैगंबर के आर्डर पर, पैगंबर के हुक्म पर किसी इंसान को ये जुर्रत नहीं, ताकत नहीं कि वो अपनी तरमीम, अपना तकब्बुर, अपना गुरूर, अपनी राय, अपनी सोच पेश करे। ये कहने लगा ला अस्तातीन, मैं दायां हाथ नहीं उठा सकता, मेरा ये ईमान है। अगर उसके दाएं हाथ पे फालिज भी पड़ा होता, मेरे पैगंबर के कहने पे वो हरकत करता, जरूर अल्लाह उसके हाथ को उठा देता, रब जरूर ताकत अता कर देता। अगर मेरे पैगंबर के हुक्म पे वो कोशिश करता, वो इरादा करता, लेकिन तकब्बुर की वजह से अड़ गया। जब तकब्बुर की वजह से अड़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला इस्ताता, अल्लाह करे तुझे तौफीक ही ना मिले ये हाथ उठाने की। मेरे पैगंबर के साथ फरमाते हैं, नबी के यार फरमाते हैं, वो बंदा फौत हो गया, मरते दम तक कभी दाएं हाथ को हरकत नहीं दे सका। क्यों? इसलिए कि उसने पैगंबर की हदीस को नहीं माना, नबी के फरमान को नहीं माना। और जो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आर्डर को, फरमान को छोड़ देता है, नहीं मानता, तरमीम करता है, मर्जी करता है, कायनात के लोगों रब का उस पे फितना अजाब जरूर आता है। और क्यों? इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल की जात एक नहीं है, पर बात एक है। जिनका अकीदा है वो बोले अल्लाह और उसके रसूल की जात एक नहीं है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बात एक है, एक है बात। आइए कुरान का मुकाम, मालिक कायनात ने मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लम्हा बयान फरमाया जब आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों पर हमला किया। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर समझा, आपने हुक्म दिया बनु नजीर की खजूरें जला दी जाएं, इनके बागात को आग लगा दी जाए। इमाम कायनात ने जंगी हिकमत अमली की वजह से बेहतर समझा, इमाम कायनात ने खजूरों को आग लगवा दी। अब यहूदी कहने लगे देखो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तो अमन का दर्स देते हैं, लेकिन हमारे बागात को आग लगवा दी है। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं कि ये लोग प्रोपेगंडा कर रहे हैं, ये बहुतान तराशी कर रहे हैं, ये उंगलियां उठा रहे हैं। अल्लाह मालिक कायनात ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको ऐलान कर दीजिए। फरमाया मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह। फरमाया ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने आप को, अपने सहाबा किराम को, दुनिया कायनात के लोगों को ये आर्डर बतला दीजिए, ये हुक्म सुना दीजिए, जो भी तुमने खजूरें काटी हैं, जिन खजूरों को आग लगाई है, जिन खजूरों को तबाह किया है, जिन खजूरों को छोड़ा है, फबिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऐसा किया है। फबिइज़्निल्लाह
یہ سب کچھ جو تم نے کیا ہے یہ کس کے آرڈر سے کیا ہے؟ اللہ کے آرڈر سے کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے، رب کے فرمان سے کیا ہے۔ جن کو تم نے کاٹا وہ بھی اللہ کے حکم سے کاٹا، جن کو تم نے چھوڑا وہ بھی اللہ کے حکم اور اذن سے چھوڑا۔ اب میں سوال یہ، آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری بات سننے کی کوشش کریں، ادھر ادھر سے جو ہو رہا ہے نا آپ میری طرف دیکھیں۔ میری جو گزارشات ہیں وہ میں نے آپ کے لیے بڑی قیمتی جمع کر کے جوڑ کے رکھی ہیں۔ میں رات بھر سفر میں رہا لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ جاگ کر بیدار ہو کے میں نے یہ اشکالات دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی اگر میری طرف توجہ نہیں ہوگی تو میری ان باتوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ان کا۔ تو توجہ میری طرف رکھیں کیونکہ یہ بڑی باریک باتیں، جو سوال میں اٹھا رہا ہوں آپ اس پہ غور کریں۔ فرمایا جو تم نے کھجوریں چھوڑی ہیں وہ بھی اللہ کے آرڈر سے چھوڑی ہیں، اور جو تم نے کاٹی ہیں وہ بھی اللہ رب ذوالجلال کے آرڈر سے کاٹی ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ قرآن میں کہاں ہے وہ آرڈر جس میں رب نے کہا تھا کہ یہ کھجوریں چھوڑ دو اور یہ کاٹ دو؟ قرآن میں یہ آرڈر نہیں ہے، قرآن میں یہ حکم نہیں ہے، قرآن میں یہ فیصلہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہے تو پیغمبر کی حدیث میں ہے، یہ فیصلہ ہے تو نبی کے آرڈر میں ہے، پیغمبر کی سنت میں ہے۔ قرآن میں یہ فیصلہ نہیں ہے، قرآن میں یہ حکم نہیں ہے، قرآن میں یہ اذن نہیں ہے، قرآن میں یہ حکم نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس اذن کو، اس حکم کو، اس فرمان کو جو پیغمبر کا تھا، اللہ نے فرمایا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ نبی کا فرمان نہیں ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ کیوں؟ دونوں کی ذات ایک نہیں ہے، دونوں کی بات ایک ہے۔ اور کوئی انسان اگر رب کی مانے، رسول کی چھوڑے، وہ بندہ بھی بے ایمان ہے، اور جو نبی کی مانے، رب کی چھوڑے، وہ بھی ایمان سے خالی ہے۔ حضرات گرامی، ایمان میں مکمل تب داخل ہوگے جب رب کی بھی مانو گے، اس کے پیغمبر کی بھی مانو گے۔ آئیے نماز کے متعلق رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا نماز پڑھو، نماز کی ساری جزئیات بتائیں، سارے احکامات بتائے نماز کے متعلق۔ نماز کے تمام احکامات بتانے کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا جب تم خوف میں ہو، دشمن سے تمہارا ٹاکرا ہو، اس وقت الہ العالمین نے نماز خوف بتائی ہے۔ نماز خوف بیان کرنے کے بعد، بتانے کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ، سکون میں آ جاؤ تو تم ویسے اللہ کو یاد کرو، ویسے نماز پڑھو جیسے تمہیں رب نے سکھائی ہے۔ حضرات یہاں پر رب نے کہا نماز ویسے پڑھو جیسے تمہیں رب نے سکھائی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اللہ نے کہاں سکھائی ہے نماز؟ اللہ نے نماز کہاں سکھائی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے اور فکر کی بات ہے۔ اللہ نے کہاں نماز سکھائی ہے؟ اللہ نے تو اتنا کہا یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کہاں سے شروع کرنی ہے؟ اللہ اکبر سے۔ سکھائی کس نے ہے؟ پیغمبر کریم نے سکھائی ہے۔ نماز میں کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سکھلایا کس نے ہے؟ پیغمبر نے سکھلایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔ کس نے سکھلایا؟ پیغمبر نے سکھلایا۔ سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے تم نے سر کو اٹھا دے، کس نے سکھلایا؟ پیغمبر نے سکھلایا۔ اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کرنے ہیں، کس نے سکھلایا؟ پیغمبر نے سکھلایا۔ کما علمکم، رب کہتے نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے سکھلائی ہے۔ اللہ تو نے تو نہیں سکھلائی، تیرے پیغمبر نے سکھلائی ہے۔ فرمایا ہاں میرے نبی نے سکھلائی ہے، کیونکہ جب میں نے نماز فرض کی اپنے پیغمبر کی طرف میں نے جبریل امین کو بھیجا، میں نے کہا جاؤ میرے پیغمبر کو نماز پڑھا کے دکھا کے آؤ۔ جبریل نے آ کے میرے پیغمبر کو 2 دن مسلسل نماز پڑھائی ہے، پھر پیغمبر نے آگے امت کو پڑھائی ہے۔ رب کہتے ہاں میں نے نہیں سکھلائی قرآن میں، لیکن میرے نبی نے تو سکھلائی ہے نا، تو تم اس بات کو مانو کہ میری اور میرے نبی کی ذات ایک نہیں ہے، دونوں کی بات ایک ہے، دونوں کی بات ایک ہے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو چھوڑے بغیر، حدیث کو مانے بغیر گزارا نہیں، چارہ نہیں۔ حدیث کو چھوڑ کے کوئی انسان دین اسلام مکمل ہی نہیں کر سکتا۔ اب جو شخص یہ کہتے کہ نہیں میں مرضی کے مطابق مانوں گا، ترمیم کے ساتھ مانوں گا، وہ قرآن کے ان احکامات پہ غور کرے۔ ایک ساتھی کو کہا کہ اللہ کے پیغمبر کا یہ حکم ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب،
اس بندے کی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی، جس نے سورہ فاتحہ. اور میں یہ بھی عرض کروں، یقیناً میرے آج کے جمعہ کے بعد کئی سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہوں گے، تو میں جمعہ کے بعد انشاءاللہ آپ میں موجود ہوں. جس بھائی کا جو سوال ہے میں حاضر ہوں، آپ پیش کر سکتے ہیں. فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. ایک ساتھی کہنے لگا جی قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو. میں نے پوچھا یہ آیت تیرے اوپر اتری ہے یا محمد مصطفیٰ پہ اتری تھی؟ نبی پہ اتری تھی، پیغمبر پہ اتری تھی. جس پیغمبر پہ اتری تھی اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن کی آیت اتری ہوئی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس لیے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یہ حدیث فرمانے والے پیغمبر پوری کائنات سے زیادہ بہتر جانتے ہیں قرآن کی اس آیت کو. قرآن کی اس آیت کو میرے نبی سب سے بہتر جانتے ہیں، میرا پیغمبر سب سے بہتر جانتے ہیں. لہذا کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے پیغمبر کی حدیث میں ترمیم کرنے کی. ترمیم کی اگر اجازت ہے، قرآن میں بھی ترمیم کی اجازت ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. اب آئیے قرآن کی آیت کا معنی، مفہوم، ترمیم، تخصیص یہ کون بیان کرتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن کی اس آیت پہ غور کیجئے. اللہ مالک کائنات نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، جو جانور خود مر جائے وہ تم پر حرام ہے. حرام ہو گیا، حرام ہو گیا نا. جو خود مر گیا، بھینس خود مر جائے کھا لیں گے آپ؟ نہیں. کٹا، بچڑا جو خود ہلاک ہو جائے کھا لیں گے؟ کسائی کھوا دے تے وکری گل ہے، ورنہ بندہ جان بوجھ کے تو نہیں کھاندا نا. یہ تے سارا مدعا پھر اس تے ہی ہے، کوئی نہیں کھاتا. حرمت علیکم المیتہ، وہ جانور جو بغیر تکبیر کے، بغیر چھری کے وہ مر گیا ہے، کوئی نہیں کھاتا. اگر کوئی کھاتا ہے تو مجھے بتائے. کوئی نہیں کھاتا، لیکن آپ کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی کھاتے ہیں. مچھلی خود مر جائے کھاتے ہیں، بغیر تکبیر کے کھاتے ہیں، بغیر ذبح کے کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ نے تو کہا ہے حرمت علیکم المیتہ، میتہ حرام ہے تم پر، جو خود مر جائے وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے کھانا. لیکن مچھلی آ جائے تو نہیں چھوڑتے، نہیں پوچھتے بھائی تکبیر پڑی تھی، چھری پھیری تھی، کیوں کھاتے ہو؟ اس لیے کھاتے ہو کہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے ہمارے لیے دو میتہ جو خود مر جائیں وہ حلال ہیں. ایک مکڑی، یہ جو ٹڈی دل ہوتے ہیں وہ، اور دوسرا مچھلی. کس نے جائز کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت میں پیغمبر کی ترمیم کو مان لیا اور فاتحہ میں چھوڑ دیا. کیا مطلب ہے؟ جب پڑھنے کا معاملہ ہے وہاں نہیں مانتے، جب کھانے کا معاملہ ہے وہاں مان لیتے ہیں. جب مچھلی آ جائے تو مان لیتے ہیں، جب پڑھنی پڑے تو نہیں مانتے. دوسرا میرے رب نے کیا فرمایا؟ وَالدَّمْ، خون حرام ہے تم پر. جانور کو ذبح کیا، خون نکلا، کوئی پیے گا؟ نہیں پیے گا، حرام ہے. لیکن ایک خون ہے، میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا ہے، فرمایا وَالدَّمَانِ، دو خون محمد اپنی امت کے لیے حلال کر رہا ہے. وہ دو کیا ہیں؟ کلیجی. کلیجی کیا ہے؟ خون ہے. جس میں خون کی کمی ہو جائے ڈاکٹر حکیم اسے کہتے ہیں نا کلیجی کھاؤ، کیوں؟ خون بناتی ہے. ودم، کلیجی. اور فرمایا تلی، یہ دو خون میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی کھاتے ہیں. قرآن نے خون کو حرام کیے. کیوں کھاتے ہیں؟ پیغمبر کی حدیث کو مان کر. اس کا مطلب ہے جب کھانے اور پینے کا معاملہ آیا پوری امت مسلمہ نے مانا کہ پیغمبر کے پاس قرآن میں ترمیم کا اختیار موجود ہے. حضرات اسی طرح قرآن نے کہا وَاللَّحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت تم پر حرام. حرام ہے خنزیر، کوئی شک نہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کتے کا گوشت قرآن نے کہاں حرام کیا ہے؟ گدے کا گوشت قرآن نے کہاں حرام کیا ہے؟ گدھا قرآن میں حرام نہیں، کتا قرآن میں حرام نہیں. کتے اور گدے کو حرام کیا ہے تو محمد مصطفیٰ کی حدیث نے کیا ہے. حضرات اگر کتے اور گدے سے بچنا ہے تو پیغمبر کی حدیث کو ماننا پڑے گا، کیونکہ پیغمبر کی حدیث تجھے حرام سے بھی بچاتی ہے، تیری عزت کو بھی بچاتی ہے. عزت کو بھی بچاتی ہے پیغمبر کی حدیث. جنہوں نے نبی کائنات کی حدیث کا انکار کیا، میرے پیغمبر کی حدیث کیا کہتی ہے؟ لا نکاح الا بولی، سرپرست کے بغیر نکاح نہیں ہے. اب مجھے بتائیے اس فرمان میں میری اور تیری عزت بچی کہ نہیں بچی؟
لیکن وہ کون ہے جو کہتا ہے نہیں جی جب لڑکی بالغ ہو جائے اپنا نکاح خود کر لیتی ہے؟ اگر کوئی کہتا بھی ہے نا تو وہ تقریر کی حد تک ضرور کہے گا، بیان کی حد تک ضرور کہے گا، لیکن جب بات اپنے گھر میں آئے گی تو تڑپے گا، پھر تڑپے گا، پھر اجازت نہیں دے گا۔ حضرات میرے پیغمبر نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، سرپرست کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن میری عدلیہ، میری عدالتیں، اس پہ بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے عدالتوں کی بات کر دی ہے، ہاں ہاں میں کرتا ہوں۔ اگر ان عدالتوں سے نواز شریف پوچھ سکتا ہے مجھے کیوں نکالا، ان عدالتوں سے عمران پوچھ سکتا ہے رات کے 12 بجے کیوں کھلی، تو ان عدالتوں سے میں بھی پوچھ سکتا ہوں۔ جب پیغمبر نے کہا تھا لا نکاح الا بولی، تو تم نے مفرور لڑکیوں کے نکاح کیوں کروائے؟ لوگ اپنی کرسی کے لیے پوچھ سکتے ہیں، سیٹ کے لیے پوچھ سکتے ہیں، وزارت کے لیے پوچھ سکتے ہیں، میں محمد کی سنت کے لیے نہیں پوچھ سکتا، پیغمبر کی حدیث کے لیے نہیں پوچھ سکتا۔ حضرات گرامی، پھر بیچارہ یہ بوڑھا باپ چلاتے چیختے اور کہتے بچی اغوا ہو گئی ہے۔ اغوا کے مقدمے، ابھی 3 بچیوں کا کراچی میں کیس ہوا، پورا تمہارا میڈیا چلا رہا ہے۔ حضرات یہ کیوں چیخا، کیوں چلایا؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اپنے قانون کو محمد مصطفیٰ کی حدیث کے خلاف بنایا۔ اب پتہ ہے یہ میڈیا اس قدر نبی کی سنت سے دور اور خود ساختہ نظام کے اتنا غلام، میں نے سنا اب اس میں یہ پہلو اٹھا رہے تھے کہ یہ بتائیں یہ جو دعا زارہ ہے اس کی عمر 18 سال تھی کہ نہیں تھی؟ 18 سال تھی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی 18 سال کی بچی اپنا نکاح 18 سال اگر نہیں ہے، 17-16 کی ہے تو وہ اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ کس نے کہا ہے؟ ہماری عدالتوں نے کہا ہے۔ جبکہ مصطفیٰ کی عدالت کہتی ہے وہ 22 سال کی ہو، 25 سال کی ہو، 15 سال کی ہو، 14 سال کی ہو، اپنا نکاح نہیں کر سکتی، سرپرست اس کا نکاح کرے گا، اس کی اجازت کے ساتھ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ تو آئے ہی لوگوں کی عزتیں بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات میرے پیغمبر کی حیثیت اتھارٹی ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔